نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا امام علی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی۔ مجھے حیرت ہے، مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری پوری رات گزار دیتی ہے، امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی، صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو، مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے، تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے، نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے، آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے، ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا
مانا نہیں، وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں، مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، میدان محشر کی فکر کرو، اللہ کی عدالت کی فکر کرو۔ ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح تھا۔ جیسے ہی ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی، فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو کیسے غسل دے، کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے، میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا جو منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے، اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا منہ درست کر دے۔ جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا، یہ حضور نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ فوری طور پہ صحابہ نے، اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، کسی مسجد کے امام نے نہیں، ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں، اللہ اکبر، ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں، بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر، روئے زمین پر، چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے، دفن کرنے سے پہلے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو، منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا؟ اس وقت ہوا۔ دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی، اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا، تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اللہ، ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی
تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی۔ یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی۔ وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی۔ آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے۔ 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں۔ میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے۔ نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے، لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، بے شک بے شک۔ ایک بیمار۔ آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے۔ اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ مت سوچنا میرے بھائی، بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا۔ جوانی میں بھی موت آتی، آ سکتی۔ آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ آئیے دین کی طرف واپس آئیے، بے نمازی پن چھوڑیے، نشے کی عادت چھوڑیے، جھوٹ کی عادت چھوڑیے، پاپ کی عادت چھوڑیے۔ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے، اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے۔ اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے؟ تباہ ہو جاؤ گے، نسلیں مٹ گئی یزید کی۔ اللہ اکبر، اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے۔ اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بوجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے، تم پکے حسینی ہو، تم سچے حسینی ہو، تم سچے عاشق رسول ہو، تم سچے عاشق اہل بیت ہو، لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو۔ اس لیے آج تمہیں یہ ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے گویا کہ بانگے درا دی جا رہی ہے، یعنی کہ گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ سونے والوں اٹھ جاؤ،
सोने वालों बेदार हो जाओ, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अगर आप इमाम अली मकाम के किरदार पर अमल करोगे तो देखना फिर मेरे हुसैन का करम कैसे छमाछम तुम्हारे घरों पे बरसेगा, मेरे इमाम अली मकाम का करम किस तरीके से तुम्हें ऊपर उठाएगा। मेरा हुसैन ऐसा बादशाह है, मेरा हुसैन ऐसा ताजदार है, मेरा हुसैन ऐसा आका है, अपने मानने वालों को कभी महरूम नहीं किया, अता पर अता किया, देने वाला बना दिया, मंगतों को दाता बना दिया, गरीबों को आका बना दिया, भिखारियों को बादशाह बना दिया। हुसैन ऐसा बादशाह है, इसलिए आइए अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अल्लाह से वादा कीजिए कि मौला आज से पहले मुझसे जो कुछ हुआ मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। क्या आपको नहीं पता हुर ने सारे जराइम किए, लेकिन जब आकर के मेरे इमाम से माफी मांगी तो मेरे आका ने हुर को माफ कर दिया और हुर को आजाद कर दिया, हुर को जन्नती बना दिया। आइए जहन्नमियों के खेमे से निकलिए। आजकल हमारे दिमाग में क्या खब्त सवार है, मैं अपने उलमा की तवज्जो, जहन्नम में कौन जाएगा पता है? सिर्फ वो 72 फिरके जाएंगे बस। आज हमारे दिमाग में क्या खब्त है, जहन्नम में सिर्फ 72 फिरके जाएंगे और हम लोग सुन्नी है ना, जिना करे, शराब पिए, चोरी करे, झूठ बोले, बीवी को मारे, माँ बाप को धक्का दे, कुछ भी, हम जन्नती में जाएंगे। ये जन्नत लिखा के लाए हो तुम? वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये बात सही है, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन ये जो आपका खब्त है कि हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, ये धोखा है, बेशक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान पहुंच करके बहुत बड़ी बात कहते हैं। फरमाया ये फिक्र रखने वाले यहूदियों से भी 2 कदम आगे निकल गए। मतलब यहूदी तो बस इतना कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे, चंद दिन जहन्नम में रहेंगे फिर जन्नत में चले, यानी उनको ये था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, लेकिन ये मेरी कौम ऐसी कंफर्म जन्नत लेकर के आई है कि कुछ भी करो, कलमा याद नहीं फिर भी ये जन्नती है, गुसल नहीं फिर भी ये जन्नती है, वुजू का ढंग नहीं फिर भी ये जन्नती है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना नहीं सीखा फिर भी तुम भी धोखे में हो। और अगर आपके स्टेज से ऐसे पापियों को कोई जन्नत बांट रहा है तो अल्लाह की अदालत में वो भी जवाब। बेशक 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 हक। नमाज छोड़ के जन्नती हो और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे पीर फकीर आते हैं जो कहते हैं अरे हम है ना, हम है ना, तुझे क्या पड़ी है, हम बचा लेंगे। मैं कहता हूं ये बात किसी अल्लाह वाले ने कभी नहीं, जी बेशक बेशक, ये बात अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई, अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई कि जो चाहो करो मैं बचा लूंगा, बल्कि हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से, हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से कहा ए बनु हाशिम, हुजूर अपने खानदान वालों से कहे ए बनु हाशिम अमल करना, अमल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अपने खानदान वालों को नसीहत फरमाई और आज हम सिर्फ लोगों की चापलूसी की खातिर लोगों को भी धोखा दे रहे। अब इनको देखो मुफ्ती सलीम को, ये अल्लाह वाले, इनको देखो जन्नती हो जाओगे, ये देखो इनको ये जन्नती हो जाओगे। पागल हुए हो? जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो इस बेनमाजी कौम को, जिनको कलमा नहीं आता, क्या जिसका चेहरा दिखा के जन्नत बांट रहे हो उसका भी जन्नत में जाना यकीनी है? हाय हाय हाय, बेशक उसके ईमान पे खात्मे की क्या गारंटी है? सही बात, गौसे आजम रोते ईमान पे खात्मे के लिए, बेशक सरकार गौसे पाक जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदे हुए वो रोते ईमान पे खात्मे के लिए, गरीब नवाज रोते ईमान पे खात्मे के लिए। और आज हम इतने बेबाक, हमारे घरों का हाल ये है कि घर की फ्रिज में शराब रखी हुई है और हमारी जन्नत ही नहीं जाती। इसीलिए गालिब ने कहा था रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत लगे। मेरे भाइयों बदलो अपने आप। और उलमा जब नसीहत करते तो लोग हंसते हैं, जुमा के दिन क्या करेंगे, अरे मौलाना तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं यार, छोड़ अभी क्या जाना, अभी बोलेंगे इससे बचो उससे बचो, ये मत करो वो मत करो। उलमा से दूर रहने वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी तबाही की वजह उलमा से दूर रहना। बेशक सरकार गरीब नवाज फरमाते हमारे दौर में एक शख्स मरा, तो जब उसको उसकी कब्र में रखा गया
تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. لوگ کرتے تھے پھر جاتا تھا, پھر کرتے تھے پھر جاتا تھا. تو ایک صاحب کشف بزرگ ہے فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو, اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر کے غرور کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیا کرتا. اللہ. تو جو علماء سے اپنا منہ جیتے جی پھیر لیتا تھا, اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں رہ سکتا. اللہ. آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے ہو, اماموں کی کیا قدر کر رہے ہو. میں لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ مجھے میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں, لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو, ہزاروں روپے دیتے ہو, مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو, نعت خوانوں کو بلاتے ہو, ہزاروں روپے دیتے ہو, اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو. بلکہ امام کا حال کیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, اگر اسٹیج سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گاؤں میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا, اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا, اس کو دھکے دے کے پیچھے بٹھا. جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اسٹیج پہ پیچھے پڑا. اللہ. یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی نہیں, کوئی اہمیت ہی نہیں. مسلمانوں حق تلفی نہ کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو, نہ امام کی کرو, نہ بیوی کی کرو, نہ بچوں کی کرو, نہ ماں باپ کی کرو. بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے, سب کی خدمت کریں گے. ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے, نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, کوئی غرور گھمنڈ کی بات نہیں, اللہ آپ کو برکت دے, اچھی بات ہے لا کے دے رہے. لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لا کے دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو. اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدے مند ہے, ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں, ماں باپ تڑپ رہے ہیں, ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو, ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو, ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو. یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا, جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. اللہ اکبر. چاہے ہر سال حج کرتا ہو, چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو, مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ڈرتے کیوں نہیں, مرنا ہے, کامیاب مرنا ہے, جنتیوں کے مرنا ہے. تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو, بدلو اپنے آپ کو. جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے, اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں, بہت اچھی تقریر ہوئی, بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے, بہت اچھا بولے, آپ کو کیا فائدہ ہوا. صحیح بات. آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اپنے اللہ کو مناؤ, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتے رہا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.